اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ مشرکین اپنے پیمانے کے مطابق، آج بھی اکثر انسان جو ہے مادی سوچتے ہیں، ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی سوچ میں طبقاتی امتیاز رچا بسا ہوتا ہے۔ یہ جاہلیت کی سوچ آج بھی انسان کو بیرونی امتیازات کی روشنی میں شخصیت دیتے ہیں، انسان کی داخلی خصوصیات کو نہیں۔ کسی کا اخلاق کیسا ہے، اس کی دیانت کیسی ہے، اس کی سوجھ بوجھ کیسی ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ ان کے امکانات کیا ہے، اس کا اثر رسوخ کیا ہے، اس کا دائرۂ اختیار جو ہے کتنا بڑا ہے۔ ان بیرونی عوامل کی روشنی میں مشرکین نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی شخص کو اپنا نمائندہ بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے یہ جو دو بستیاں ہیں، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو منتخب فرما تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ عبداللہ کا یتیم مل گیا، ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو مراعات یافتہ ہے، جو سرداری ہے، آج کل ہم لوگ وڈیرے کہتے ہیں، اس قسم کی ترجیحات کو نظر میں رکھتے ہیں آج لوگ بھی۔ ہمارے معاشرے کے اوپر بھی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا آپ کے پروردگار کے رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور آپ کے پروردگار کے رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، یہ نبوت جیسے رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے، اس کی اہلیت جو ہے وہ کون اس کی اہل ہے، کون اس کا اہل نہیں ہے، اس کا معیار یہ لوگ قائم کریں گے۔ ان کو الہی منصب بانٹنے کا تو حق جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ انسان کی زندگی میں جو چیز ہر شخص، کافر، مشرک، مومن،
سب کو ملنا ہے معیشت، وہ اس کا اختیار ہم نے تم کو نہیں دیا۔ جو بات مسلم کافر سب کو ملنا ہے اس میں تمہارا عمل دخل نہیں ہے، تو اللہ کے رحمت کی تقسیم میں تمہارا عمل دخل ہوگا۔ تمہارے معیار کو ہم سامنے رکھیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ علم ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں رکھنا ہوتا ہے، کہاں رکھنا چاہیے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے کم ترین چیز جو انسان کی معیشت ہے ان کو ان کے ہاتھوں میں نہیں دی۔ یہ معیشت جو ہر مومن اور کافر اور منافق سب کو ملتی ہے، اور جابر اور سرکش کو بھی ملتی ہے، وہ ان کے اختیار میں نہیں رکھا ہم نے۔ تو نبوت جیسی الہی عظیم منصب ان کے اختیار ان کے معیار کے مطابق ہم دیں گے۔ یہ روزے جو ہر اچھے برے کو ملنا ہوتا ہے اس میں ان کا اختیار اور ان کا عمل دخل نہیں ہے، تو اللہ کی نمائندگی اور منصب رسالت اور نبوت جو ہے اس کا معیار ان کو علم ہو سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے انسانوں میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ درجات، لیاقت، استعداد میں ایک دوسرے میں فرق رکھا ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کے لیے آسائش فراہم ہے اس فرق سے کہ معاشرے میں سب یکساں ہوتے تو کوئی بھی کسی کا کام نہ آتا، بلکہ فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کچھ لوگ ترکھان ہیں، کچھ انجینئر ہیں۔ ترکھان انجینئر کے کام آتے ہیں، انجینئر ترکھان کے کام آتا ہے۔ مستری اور ڈاکٹر، مستری ڈاکٹر کے کام آتا ہے اور ڈاکٹر مستری کے کام آتا ہے۔ اور اسی طرح ہر فن اور ہر ہنر والا دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہم نے اس طرح لوگوں کی صلاحیتوں میں اختلاف رکھا ہے، لوگوں کی ترجیحات میں اختلاف ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس مصلحت کو ہم جانتے ہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس مال و دولت سے بہت بہتر ہے۔ یہ جو لوگوں میں سے کچھ لوگ غنی ہوتے، کچھ لوگ فقیر ہوتے ہیں، وہ جو فقر و غنا ہے اس فرق سے اللہ کے رحمت جو نبوت ہے اور رسالت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو کمتر چیز ہم نے تمہارے اختیار میں نہیں دیا، تو الہی منصب بانٹنے کا حق ہم تم کو دیں گے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافر لوگ سب ایک ہی جماعت میں جمع ہو جائیں تو ہم خدائے رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے بناتے،
اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان کے تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے سے بنا دیتے زخرفاً، اور یہ سب دنیاوی متاع حیات ہے، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں اہل تقوی کے لیے ہے۔ جی، زخرف اصل میں زینت کو کہتے ہیں، جو ملمع سازی سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے سونے کو بھی زخرف کہا گیا، چونکہ زخرف القول ملمع سازی کی باتوں کو کہتے ہیں، اور معادن میں جو زخرف ہے وہ سونا ہوتا ہے، زیب و زینت۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ سب کے سب ایک ہی امت میں جمع ہو جائے، اور کافر لوگ جو ہے وہ کفر پر مجتمع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو ہم کفار کو مال و دولت سے نوازتے اور ان کے گھروں، سیڑھیوں اور تخت وغیرہ پر جن کو وہ تکیہ بناتے اور سونے کا اور چاندی کے بناتے، اتنا مالدار بنا دیتے ہم لوگوں کو۔ لمن یکفر بالرحمن، کافر لوگوں کو ہم دنیا میں اس قسم کی دولت سے مال و مال کرتے، جس مال اور دولت کو یہ لوگ خوشحالی سمجھتے ہیں، وہ خوشحالی نہیں ہے، وہ عذاب ہے۔ بتاتا رہتا ہوں آپ کو، مال و دولت ضرورت سے زیادہ مال دنیا پرستی ہے، اور ضرورت سے زیادہ مال و دولت آنے پر انسان کی خواہش کا درندہ بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ قابو میں نہیں آتا، وہ رجتا بھی نہیں ہے، اور بے چین ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس مال دولت نہیں ہے ان کا یہ درندہ وہ سو رہا ہوتا ہے انسان کے اندر بالقوہ، یہ درندہ سب میں موجود ہے، لیکن وہ خوابیدہ ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، مال نہیں، دولت نہیں ہے، وہ آرام سے سو جاتا ہے، اور تھوڑی سی دولت پر اکتفا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اور جب ضرورت سے زیادہ دولت آ جاتی ہے تو اس کا وہ جو خواہشات کا درندہ بیدار ہوتا ہے نہ وہ رجتا ہے، نہ اس کو آپ منوا سکتے ہیں، یار بس کرو، کافی ہے، کوئی کافی نہیں، مزید چاہیے، کیا کرنا ہے مزید، ساری ضرورتیں تمہاری پوری ہو گئی، پھر بیلنس میں اضافہ چاہیے، مال و دولت میں اضافہ چاہیے، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہوتا، خواہشات کا مطالبہ ہے اور کچھ نہیں، ضرورت نہیں ہے، خواہشات کا مطالبہ ہے۔ کہ خواہشات پہلے کہاں تھی؟ پہلے یہ بیدار نہیں تھی، سو رہا تھا آرام سے، ہم بھی آرام سے سو جاتے تھے، کھانے میں مزہ آتا تھا، نیند میں مزہ آتا تھا، بود و باش میں مزہ آتا تھا، 10 روپیہ 20 روپیہ مل جاتا تو اس سے ہم خوش ہوتے تھے، ابھی نہ خوش ہوتے ہیں، نہ مزہ آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ خواہشات کو سیر کر سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔
نہ وہ سیر ہوتا ہے نہ وہ رکتا ہے۔ اس طرح یہ زندگی اندر سے دوزخ بن جاتی ہے، وہ عذاب میں ہوتے ہیں اور معمولی سی بات پر خودکشی کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، زندہ نہیں رہ سکتے یہ لوگ۔ جی، یہ خودکشیاں جو ہے وہ مراعات یافتہ طبقوں میں زیادہ ہوتی ہیں، غریبوں میں نہیں ہوتی۔ اگر تمام کافر لوگ ایک امت بننے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم سب کو اس میں دھکیل دیتے۔ نہیں، یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے۔ اس لیے ہم یہ معیشت میں جو تقسیم بندی ہے اس کے اندر جو مصلحت کار فرما ہے اس کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ والآخرة عند ربك للمتقین، آخرت جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو پہلو تہی کرتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَمَن يَعْشُ، عشاوا اس کا مادہ عشوا ہے یا مادہ عشیا ہے۔ عشیا ہے عشوا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا مطلب جو ہے آنکھیں بند کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، اس کو ہم شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی، وہ ذکر رحمان جب نہیں کرتا ہے تو اس کے وجود کے اندر شیطان کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کا راستہ نہیں روکتا، آنے دیتا ہے، نہیں روکتا۔ کیوں نہیں روکتا؟ جبر نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی جبر نہیں ہے۔ ذکر رحمان کا پیغام پہنچا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، نہیں مانتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کیا کرے گا؟ جی، شیطان کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے اور شیطان کا غلبہ، اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ نقیض لہ شیطانا، اور ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، پھر شیطان کیا کام کرتا ہے؟ ان کو راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ ذکر خدا سے غافل رہنے والوں کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے، تو اسے لفظوں میں جو لوگ رحمان کی طرف نہیں جاتا ہے وہ شیطان کی طرف جائے گا، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ رحمان کے پاس جائے نہ شیطان کے پاس جائے، ایسا نہیں ہوتا۔
اور پھر جب وہ رحمان کو چھوڑ کر کے شیطان کی طرف جانے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا مل جاتی ہے، بہت بڑی سزا، جو تمام سزاؤں میں بدتر سزا ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ خدائے رحمان ہاتھ اٹھائے، مہربان رب ہاتھ اٹھائے، ارحم الراحمین ہاتھ اٹھائے، کیا انجام ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ معلوم ہے اس کائنات میں اللہ سے زیادہ مہربان کوئی ذات نہیں ہے۔ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں کے مامتا سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کی کمک کرنے والوں کو بہت چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو اذیت دینے والوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بہت مہربان ہے اللہ، یہ مہربان اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے، کون سنبھالے گا اس کو؟ اور شیطان سنبھالے گا۔ جی، اور قرآن مجید میں خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے لیے آمادہ نہیں ہے تو اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا مہربان ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا حشر ہوگا معلوم ہے، وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان کا قبضہ ہوگا، شیطان اس کو اپنے راستے پہ لگائے گا اور وہ شیطان کا دوست اور ساتھی بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہے قرآن مجید متعدد، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وہ اپنا اعمال، گناہ، جرم اس کو اچھا لگنے لگے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرے گا ہم جیسے ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ ہم روز سنتے، ہم کو اگرچہ اپنے اعمال میں کوتاہی ہے، لیکن اس میں تو ہم کو اطمینان حاصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تعلق، ہمارا ربط قرآن سے، حدیث سے، ائمہ سے، ہم کو پتہ ہے، براہ راست خود پتہ ہے، کسی کے بتانے پر نہیں، ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، احادیث معصومین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ جی، ہم ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ اہل بیت کے احادیث کا پتہ، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، بڑے پکے مومن۔ جی، یہ گمراہ ہے، یہ پڑھ لکھ کر کے گمراہ ہو جاتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جی، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے روز کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں 100% یقیناً گمراہ ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والا، اس کے گمراہ ہونے پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑی واضح بات یہ ہے کہ تارک الصلاۃ گمراہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جس کا ناطہ نہیں ہے،
اللہ کے ساتھ جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کا اور کس سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، جی تم کو تمہاری نمازیں کیا فائدہ دے گی؟ سب سے زیادہ عبادت ابلیس نے کی تھی۔ ابلیس کو اور اس کی عبادت نے کوئی فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ تم کو بھی تمہاری عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ خوش نمازیوں کو طعنہ دیتے ہیں اپنی بے نماز ہونے پر خوش، جی ناز ہے، ناز۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی وہ شیطان کے دام میں ایسا پھنستے ہیں کہ ان کو اپنی گمراہی کا شعور تک نہیں ہوتا۔ انتہائی عطا گہرائی میں، گمراہی میں اور تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ وہ شیطان سے کہے گا، کاش میں تیرا ساتھی نہ ہوتا۔ یا لیت بینی و بینک بعد المشرق۔ مشرقین، مشرق مغرب کو مشرقین کہتے ہیں، جیسے ماں باپ دونوں کو والدین کہتے ہیں۔ یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا کہ میں تیرا ساتھی بن گیا، ہماری بدقسمتی۔ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ، آج کی یہ ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، اس وقت تو تم غرور میں رہے تو آج ندامت کو فائدہ نہیں دے گی۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔